عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، ہم نیکوں کا نیک یعنی اجر و ثواب انعام نہیں گواتے، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ یہودی توریت شریف کے احکامات کو بدل دیتے تھے محض تھوڑے سے مال کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں توریت شریف کے جو احکام تھے ان کو بدل دیتے تھے. نہ صرف بدلتے تھے بلکہ مٹا دیتے تھے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں احکامات لکھ دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کی گرفت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درس دیا کہ آخرت کا گھر بہتر گھر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر خیر فرما رہا ہے جن لوگوں نے توریت کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں. کتاب کو مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے، کتاب سے مراد یہاں پہ توریت شریف ہے. توریت شریف کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس میں رد و بدل نہیں کرتے ہیں، تحریف نہیں کرتے ہیں، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے نہیں ہیں اور غلط بیان نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے. اور اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں پھر کتاب سے یہاں پہ قرآن شریف کا ذکر فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو کتاب کو یعنی قرآن کریم کو جو میرے محبوب پر نازل ہوئی جو کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں تو کتاب میں ہر طریقے کے احکام آ گئے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا آ گیا، رسول پر ایمان لانا آ گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو ماننا آ گیا. الغرض یہ کہ نماز وغیرہ ہر چیز کتاب میں آ گئی، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر خاص طور سے کتاب کے بعد فرمایا. کیوں؟ کیونکہ نماز یہ جو ہے تمام عبادات کی اصل ہے، جڑ ہے. جو نماز کو قائم رکھ لیا، جس نے نماز پڑھ لیا، اس نے گویا کہ دین کے سارے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے کامل جو ہے ایمان لے کے آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے کتاب کے بعد نماز کا ذکر فرمایا. اب آپ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی. ہم زبان میں کہتے ہیں نماز پڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا نماز قائم کرنا. نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہے. نماز پڑھنا ایک رسمی طور پر ہوتا ہے، لیکن نماز قائم رکھنا یہ اصل چیز ہے. نماز قائم رکھنے کا مطلب ہے، نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ترک نہ کرے کبھی، بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہے. اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. اور نماز قائم رکھنے کا مطلب ہے نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرے. ظاہری آداب کیا ہے؟ اس کے شرائط ہے، اس کے فرائض ہے، واجبات ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، ان کے ساتھ ان کو ادا کرنا یہ نماز کو قائم رکھنا ہے. اور اس کے باطنی آداب کیا ہے؟ باطنی آداب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، عاجزی آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے، اور آپ کا دل بٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے
اندر ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اور پورا ہمتن گوش ہو کے جب آپ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہمیشہ جب بھی نماز کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ نماز قائم رکھو، یعنی نماز ایک دو پڑھ کے چھوڑ مت دو دن میں، بلکہ جتنی نمازیں ہیں سب پڑھو، اور جب بھی نماز پڑھو تو پورے اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اس کے جو لوازمات ہیں، آداب ہیں، ان کے ساتھ نماز ادا کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نماز کا جو ہے وہ صلہ عطا فرمائے گا، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ صحیح معنوں میں تم کو نماز قائم کرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر بھی نماز، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، تقریباً سب انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر نماز فرض تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوقات الگ الگ تھے، یہ بھی الگ بات ہے کہ سب پر 5 نمازیں فرض نہیں تھی، یہ ہمارے امت محمدیہ پر ہے 5 نمازیں فرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرایا، کم کراتے کراتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 تک پہنچایا۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں دن میں جب دن کو ہم حصوں میں بانٹیں گے تو 5 حصے بٹتے ہیں، وقت جب بدلتا ہے تو وقت بدلتے بدلتے جو ہے وہ 5 حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ الگ وقت ہوتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد جب ہم کام میں لگ جاتے ہیں دوپہر کا وقت کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ الگ جو ہے وقت بدل جاتا ہے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کھانا کھا رہے ہو، آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو نماز پڑھو، پھر نماز پڑھنے کے بعد قیلولے کا وقت آتا ہے۔ قیلولہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی دوپہر میں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ کرنے کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو ایک وقت اور نیا آ جاتا ہے، عصر کا وقت جو ہے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد سورج غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، آرام کا وقت ہم کو ملتا ہے، آرام اپنے کاروبار کو سمیٹنے کا وقت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد جب ہم رات میں کھانا کھا لیتے ہیں، سونے کی تیاری کرتے ہیں، تو سونے کی تیاری سے پہلے، سونے سے پہلے پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، یعنی عشاء کی نماز پڑھو۔ یہ کل جب ہم دن کا موازنہ کرتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، تو اس طریقے سے 5 یہ وقت ہم کو ملتے ہیں جن میں تبدیلیاں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 وقتوں میں جو ہے یہ نماز فرض فرمائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کچھ نمازوں میں جو ہے 2 رکعت ہے، کچھ میں 3 ہے، کچھ میں 4 ہے، یا ایسا کیوں ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے گزرے ہیں، کسی کی امت پہ 2 رکعت فرض تھی، کسی پہ 4 رکعت، کسی پہ 3 رکعت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے نمازوں کو جمع فرمایا اور ساروں کو جمع فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ سارے نمازیں جو ہے ایک طریقے سے عطا فرما دی۔ جو میں نے الگ الگ ساری امتوں کو دیا تھا پچھلے، میں سب ملا کے جمع کر کے تم کو عطا فرماؤں، تم اس کو پڑھو، ساروں کا ثواب میں تم کو عطا کروں گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب نماز پڑھی فجر کی تو 2 رکعت پڑھی۔ ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو 4 رکعت پڑھی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں الگ الگ نمازیں پڑھی، تو جتنی رکعتیں انہوں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رکعتوں کی بنیاد پر امت محمدیہ پر اتنی رکعتیں جو ہے وہ فرض فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرشتے جو ہے
ان کے پروں کی جو نوعیت ہے مختلف ہے، کسی فرشتے کے 2 پر ہے، کسی کے 3، کسی کے 4۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں کی نسبت سے یہ نمازوں کی جو رکعت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین فرمائی۔ 2 پر والے فرشتے ہیں تو فجر کی نماز ہے، 3 پر والے فرشتے ہیں تو مغرب اور جو ہے وتر کی نماز ہے، 4 فرشتے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو ہے رکعتیں اور نمازیں ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، انا لا نضيع اجر المحسنین، تو ہم نیکوکاروں کے اجر کو، ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔